الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وآلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ واہل بیتہ وأولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پوری محبت دے نال 2-3 مرتبہ درود شریف پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شب اسرا کے دولہ فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نصرانہ عقیدت و الفت و ارادت و محبت و پیار پیش کرنے تو بعد اللہ رب العزت دا لاکھ لاکھ بار شکر کے پروردگار عالم نے پاکیزہ گھر دے اندر جمعۃ المبارک والے دن بر وقت حاضر ہونے دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت اس حقیر ساری حاضرین کو اپنی شان دے مطابق قبول فرما کے باعث نجات و برکت بنائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دے پیارے پیارے غلاموں، حسب معمول محبت دے نال تسی بھی آئے بیٹھے ہو تے اپنے فرائض دے اندروں ایک فرض دے سر انجام دینے واسطے بندہ ناچیز بھی تواڈے سامنے حاضر ہے۔ کوشش کراں گا لیکن میری طبیعت میرا ساتھ نہیں دے رہی، تسی دل دے کناں دے نال بات سننا تے انشاءاللہ مینوں امید ہے کہ میں جدوں بھی کدی بیمار ہویا تے جدوں میں اپنے رسول دے ممبر تے بیٹھ کے گفتگو دا فریضہ سر انجام دیتا ہے تے شفا میرا مقدر بن گئی۔ میرے حضور دے غلاموں، میں قرآن پاک دی سورۃ یونس دی 62 نمبر آیت مقدسہ تواڈے سامنے تلاوت کرنے دا شرف پایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اعلیٰ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا تم دیکھ لو یہ جو میرے برگزیدہ بندے ہیں، نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، یا یہ جو ولی اللہ ہیں، ان کی ذات کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، یہ کسی سے ڈرتے بھی نہیں، لیکن کی ہے کہ وہ ہووے ولی ولا ہوئے گا تے قدم قدم تے تھڑکے گا، کچیاں باتاں کرے گا، پکے دعوے کرے گا لیکن باتاں کچیاں کرے گا، عمل اس تے کچے ہو جان گے۔ لیکن قرآن پاک نے جس سمت اشارہ کیتا ہے یہ لوگ بہت کم ملن گے۔ تے میں ایک اگر حقیقت پردہ ہٹاواں نا کہ کدی میرے تواڈے سامنے حقیقی کوئی مرد کلندر آ بھی جائے نا، اسی وہ بدقسمت لوگ ہیں، اسی اس کا ساتھ نہیں دے سکتے، وہ بدقسمت لوگ ہیں۔ دیکھو نا یار، کدی تصور بناؤ نا، یہ جڑی میدان کربلا چ جنگ ہوئی ہے، یہ کوئی کفر اسلام دی جنگ ہوئی ہے، یہ حق و باطل دی جنگ ہوئی ہے کہ حق تے کون ہے، باطل تے کون ہے۔ یزید ہے تو وہ بھی کلمہ پڑھ رہی ہے، حافظ قرآن ہے، جامعہ دمشق دا خطیب ہے، ممبر اتے چڑھ کے ہر جمعے والے دن جمعہ خود پڑھا رہی ہے،
لیکن جڑا ادھر مد مقابل آ رہی ہے یہ بھی کوئی عام ہستی نہیں. نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ دا لخت جگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. تے ہون تسی اس مقام تے میرے درد نو سمجھنا. زمانہ جاندا سی کہ نواسہ رسول حق تے کھڑا ہے, سارا زمانہ جاندا سی. میں یزید دے فوجیاں دے بیانات پڑھے, انہوں نے کہا کہ شہزادہ رسول تسی حق تے ہو. بات اس طرح ہے کہ سانو تنخواہ یزید دے رہا ہے, سانو پتہ ہے کہ تسی حق تے ہو, اس واسطے تلوار ساڑی یزید دے حق چ چلنی. یعنی اسی وہ بد قسمت لوگ ہاں کہ حق سامنے کھڑا نظر آ رہا ہے لیکن اپنے پیٹ دی اہمیت نو زیادہ کر گئے ہیں تے حق دی اہمیت نو گٹا کے چھوڑ دیتا. اسی وہ بد قسمت لوگ ہاں. کچھ احباب کہندے جی نہیں میں اس وقت حسینی ہونے دا کردار ادا کرنا سی. میں کہا صرف 96 یا 98 سی کربلا دے میدان چ 22,000 کلمہ گو سامنے آن کھڑا سی. پھر بڑے بڑے انہاں دی اندر عظیم لوگ بھی آئے جنہاں نے اپنیاں عظیمتاں نو بچایا نہیں بلکہ او خالق کائنات دے دربار مقدس دے اندر ذلیل و رسوائی و اپنا مقدر چن بیٹھے. لیکن صاحبو یہ ساڑھے واسطے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جو کربلا دے میدان دے اندر کچھ لوگاں نے اپنے کمزور ایمان دی وجہ تو کیتا, اگر مشکل گھڑی آ گئی تو کیتے میں انہاں لوگاں دے وچ تے نہیں کھڑا ہو جاواں گا. ایمانداری نال دسنا ایک سمت 75 سی جڑے کٹ کے شہید ہوئے یا 72 سی, دوسری سمت 22,000 دا لشکر سی. اگر آج بھی یہ والی نوعیت تیرے میرے سامنے پیدا ہو جاندی ہے, یہی کرائٹیریا ہوندہ ہے کہ بھئی بندیا 10 ہے 96 دا ساتھ دیں گا یا 22,000 دا ساتھ دیں گا. انسانی عقل اسی فوری طور تے عقل دی عدالت جو فیصلہ کرواواں گے 22,000 دی کثرت دیکھ کے تلوارہ چمکدیاں دیکھ انہاں نال لگے ہو جاواں. یہ ہے ساڈا جذبہ ایمانی. لیکن اقبال علیہ الرحمٰن نے فرمایا سی کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے. فرماتا مینوں تے نا امیدی نہیں, میں تو پورا امید ہاں. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. کہندا ہلکا سارا ترونکا لا کے دیکھ انشاءاللہ اتنا کر سبزہ اگے گا کہ تینوں خود نہیں سمجھ آئے گی کہ تیرے پانی دا کمال ہے یا اگانے والے دا کمال ہے. یہ حضرت اقبال دا محبت برا انداز ہے. لیکن صاحبو اس مقام تے ٹھہرنا سوچنا کہ کچھ لوگ نا آج بھی میرے جیسے مولویاں نو روک روک کے تے بٹھا کے نا تے خدمت کرنے تو بعد ناراض نہ ہونا ہے. میں تنقید نہیں کر رہے, تنقید برائے اصلاح کر رہے. ایک ہندی ہے تنقید برائے تنقید, تنقید برائے اصلاح. خدمت کر کے چاہ پانی پلانے تو بعد کہندے مولانا تواڈے پیچھے جمعہ پڑھیا بڑا لطف آیا بڑا سرور آیا. ایک ترلا ڈالنا سی تسی اجے کل دے بچے ہو تے تسی نا سیاست داناں دے خلاف نہ کلام کریا کرو. جدو تسی اس طرح کرتے ہو تو پھر تواڈی عزت جڑی ہے نا وہ لوگاں دے سامنے اس طرح نہیں رہندی جس طرح جمعہ سننے تو بعد بنی ہوندی ہے. تھوڑی ساری سیاسی بات کرتے ہو تو باہر نکل کے پھر لوگ آپس چ ڈیبیٹ کرتے نا کہ مولوی تے سیاسی ہے. صاحبو ایک بات میری یاد رکھنا, مر جانا ہزارہ من مٹی دا مقدر بننا. میں تو اس قبر دے اندر کسے سیاسی لیڈر دے اے صحیح چمچے کڑشے نے نہیں آنا, اوتھے عملہ تے ہونے نہ نبیڑے, کسے نے تیری ساتھ پوچھنی. اس مقام تے لگ پتا جانا ہے کہ تو حق دا ساتھ دے کے آیا باطل دا ساتھ. میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک فرمان سننا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ بندے نو پتہ ہوے کہ اے حق ہے تے باطل ہے, تو جان بوجھ کے باطل دے نال چلے حق نو چھوڑے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ظاہری طور تے وہ کلمہ پڑھ رہا انکار نہیں کر رہا کلمے دا, لیکن کیا حق چھوڑ کے باطل دے نال چل رہا. حضور فرماتے ہیں اس نو کلمے دا انکار کرنے دی بھی ضرورت نہیں, رب نے اس نو ویسے ہی دائرہ اسلام چو کڈ دیتا ہے, نکال دیتا. یہ انہاں لوگاں واسطے ہے جڑے اج بھی کہندے نے نہیں حالات کی نزاکت کو دیکھ کے بات کرنی چاہیے. کیڑی نزاکت دیکھا میں سمجھا نا مینوں. رائے ون دے اندر چلے جاؤ نا, ایک مولوی اج بھی موجود ہے, پچھلے دنوں چ اس دے اکاؤنٹ اندروں 49 ارب روپے دی کرپشن ثابت ہوئی. وہ مولوی بڑے بڑے اجتماعات کرتا ہے, ایتھوں تک مگر ماش والے آنسو سکھنے دا نام ہی نہیں لیندے. تے لوگ کہندے جی بڑے کمال دی تقریر کرتا ہے. میں کہا صاحب ایسے مولوی دے زیر سایہ ہندوستان دے اندر ایک صوفیہ کانفرنس ہوئی, اس دے اندر پوری دنیا تو مولوی سدے گئے, اے بھی گیا. تے پھر جی اتنے خصوصی خطاب کون آیا,
یہ جڑا نریندر مودی ہے ہندوستان دا اس وقت دا پرائم منسٹر، یار میرا سوال یہ ہے کہ گل اسلام کو لو مقررین ختم ہو گئے دے سی، جڑا تو کفرستان دے وچوں بڑا کافر پکڑ کے اپنی سٹیج تے کھڑا کر کے او دے کولوں کیڑا تو صوفیاء دا پیغام لینا تے لوگ اتنے بھی کہندے نے چپ کر رو، نہیں یہ اندر بھی حکمت، کیڑی حکمت ہے مینوں دس تے صحیح نا کیڑی حکمت ہے؟ ابو عبادہ بن جراح دے سامنے باپ آ کے کھڑا ہو گیا، ہجے جنگ ہوئی نہیں، آ کے کھڑا ہو گیا، کافرہ والی سمت جو آ کے کھڑا ہو گیا، ابو عبادہ نے تلوار چلا دیتی، جنگ احد نو پڑھ کے دیکھ لو، میری ساتھ تے نہیں رہنا، جا کے جس مرضی مکات پہ فکر دی کتاب اٹھا کے دیکھ لینا۔ سگے باپ دا سر قلم کیتا ہے ابو عبادہ بن جراح نے، یہ امین الامت نے، حضور نے کیا میری امت دا امین ہے ابو عبادہ بن جراح، درویش امت انہاں نو کہہ کے پکاریا گیا۔ کمال دے شخص نے اپنے باپ دا سر قلم کیتا۔ اندازی جنگ یہ ہوندا رہیا ہے کہ جدو کسے کافر دا سر قلم کر لینا تے جڑا قلم کرنے والا ہوندا سی نا وہ بعد وچ اس سر نو پانی نال دھو کے خون وغیرہ اتار کے کسے پلیٹ چ یا کسے کپڑے چ لپیٹ کے نا تے سپاہ سالار دی خدمت چ پیش کردا رہیا۔ لیکن اج ابو عبادہ بن جراح نے اپنے باپ دا سر اتاریا تے بالاں تو پکڑیا، بعض مورخین نے لکھیا کان تو پکڑیا تے اس طرح ہوا چ ہلا کے چلے، ڈر بھی نہیں لگیا، خوف بھی نہیں آیا۔ یار کدی تصور بناؤ نا کائنات دے اندر جتنے رشتے نا سب تو نایاب موت پر تے آلہ تے عرفہ رشتہ ماں تے باپ دا رشتہ ہے، کس جگرے دے نال کس حریت دے نال ابو عبادہ بن جراح نے سر قلم کیتا تے اٹھا کے نا تے در مصطفیٰ تے لے کے آئے، حضور دی نظر طیب پئی، سرکار نے اسرا کر کے نظر ڈالی، فرمایا ابو عبادہ یہ کدا سر اٹھا کے گھومی آ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ رشتے چ باپ لگدا لیکن ہن گستاخ بن کے آیا سی، سر کاٹ کے لے کے آیا تے سرکار نے نا اٹھ کے سینے لگایا تے حضور دیاں اکھاں چھلک پئیاں، فرمایا ابو عبادہ تو تے حق مومنیت ادا کر دیتا۔ حضور نے فرمایا تواڈے چ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جس وقت تک وہ اپنی جان مال اولاد ہر چیز تو بڑھ کے مجھ محمد دی ذات دے نال پیار نہ کر لو۔ پھر ابو عبادہ بن جراح نے وہ جڑا سر کاٹیا وہ میرے جیسا نکما نہیں کاٹ سکتا، وہ اس وجہ دے نال کاٹیا کہ جان مال اولاد رشتہ داری برادری خطہ علاقہ ہر چیز تو بڑھ کے رسول طیب دی ذات دے نال پیار ہو چکے۔ میرے حضور دے غلاموں اس مقام تے دل دے کنڈا دے نال سنو کہ تھے تو وہ آبا ہمارے ہی مگر ہم کیا ہیں۔ ویسے تو اقبال نے انج کر کے سوال کیتا تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، اقبال نے نا سوالن پوچھیا، لیکن میں کہنا تھے تو وہ آبا ہمارے ہی، اسی وہ لوگ ہیں جڑے نکمے بن بیٹھے، ہم کیا ہیں۔ ہاتھ پہ ہاتھ درے منتصر فردا، انج کر کے ہاتھ رکھ کے تو امید لا کے بیٹھے تھا کہ آنے والا سورج ایڈا کر کمال دا طلوع ہوئے گا کہ پاکستان ساری دنیا تے حکومت کر جائے گا، نکمے دو نمبران لوگاں والیاں باتاں کر رہے ہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اٹھ تھوڑی ساری محنت تو بھی کر۔ وہ اقبال علیہ الرحمٰن نے کیا سی نا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ میں نا کالج لائف دے اندر اکثر ہی کالجاں دے اندر جا کے اپنے مقررانہ انداز دا اظہار کرتا رہا تے میں ایک دو مقام تے اس شعر نو پڑھیا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، تے میں بڑا مایوس ہویا کہ اگر اردو دے مینوں 100 پروفیسر ملے نا تے انہاں دے وچوں 60 پروفیسر ایسے سی جڑے اس دی شرح نہیں سی کر پائے۔ میں حیران ہو جانا ہے ساڈی اصل ہے اصل۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں مولانا جوہر علی خان دا ذکر کیتا سی کہ اپنی جان نال اپنی اصل نال پیار کس طرح کیتا، دلیر لوگ سی نا یار، خوف ہی کسی چیز دا نہیں۔ یہ جڑا نا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی، یہ بات نہیں کہ کوئی نرگس نامی خاتون ہے تو وہ بہ کے روندی رہی ہزارہ سال، نہیں اس طرح نہیں۔ نرگس ایک پودا ہے تے پودا ساری زندگی جوان ہی ہوندا ہے تے پوری زندگی چ ایک پھول پیندا ہے، اس صرف ایک، زیادہ پھول نہیں۔ وہ پھول پہ گیا تے ایدا حسن عروج پکڑے گا تے جڑا دیکھتا نا وہ ایک دفعہ دیکھتا ہی رہ جاندا ہے تے بس پھر وہ پھول جدو مرجا گیا تے ایدی وقت ختم ہو گئی، یہ اہمیت ختم ہو گئی۔ اقبال نے کیا سی ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ فرماندے نا کہ وہ دیکھ لا نرگس کا بوٹا ساری زندگی لا کے ایک پھول پیندا ہے،
لیکن پہندا کمال دا اقبال کہندے کہ پھر تو بھی تھوڑی ساری محنت کرنا نہ بوتا چمک زندگی چ ایک واری تے چمک یار ایک دفعہ چمک تے ذرا بتلا تے صحیح کہ تو بھی مسلمان رسول اللہ دا غلام. میں بات کر رہا سی کہ نریندر مودی نو بلایا تے بلا کے او دے کولو اسلام دے رموز و اوقاف سیکھنے دی کوشش کیتی اخلاقیات دے درس و تدریس سیکھے. سوال میرا یہ ہے کہ جڑا آپ کلمہ نہیں پڑھ رہا انہوں کی پتہ کہ اسلام کی کہہ رہا تے کی نہیں کہہ رہا. مینوں ایک بزم دے اندر ایک شخص نے کہا جی جڑا گرو نانک ہے تہاڈا کی دے بارے خیال ہے؟ میں کہا پکا کافر ہے. کہندا جی کہ نہیں میں تانوں دکھا سکنا انہوں خواجہ غلام فرید صاحب دے نال بڑا پیار سی. میں کہا کیا مسلمان ہونے واسطے خواجہ غلام فرید دے نال پیار کرنا کافی ہے؟ بندہ 100 سال بیٹھا رہے نا خواجہ صاحب دی چوکھٹ تے لیکن رسول دا کلمہ نہ پڑھے تے کافر ہی کہلائے گا، عاشق نہیں کہلائے گا، مسلمان نہیں کہلائے گا. گرو نانک کل بھی کافر سی اج بھی کافر ہے تے جس میں اتنا ہی پیار ہے جا کے سکھ ہو جائے. سانوں اس دی ضرورت نہیں، وہ دفع ہو سکتا ہے. اسلام اپنی پاور دے نال کھڑا ہے. رسول اللہ دے غلام کل بھی اسلام دے نال کھڑے سی اج بھی اسلام دے نال کھڑے نا. لیکن اس مقام تے دل دے کنا دے نال میری بات سننا کہ میں بڑے درد دل دے نال بات کیتی. میں کہا کہ مودی آیا تے اتنے سارے مولوی سی، کوئی کینیڈا چو آیا کوئی پاکستان چو گیا تے جا کے اتنے صوفیہ مشن دے سامنے رکھ دے رہے تے لیکن ایک مودی نو کلمہ نہیں پڑھا سکے. ساڑھے فقیراں بھی کام کیتا، مجدد پاک بھی کام کیتا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ بھی کام کیتا. اس طرح دا کام کیتا کہ جدو بدکارہ عورت زانیہ عورت آپ دی محفل اندر آئی تے جدو کندیاں تو اٹھا کے دوپٹہ سر تے کیتا نا جتنی دیر تک کندیاں چے سی وہ فحاشا سی وہ طوائفہ سی تے جدو اٹھا کے سر تے رکھیا تے ہاتھ پھیریا نا تے وقت دی ولیہ بنا چھوڑیا. اے دور حاضر دے وہ لوگ نے کہ جنہاں نے صحیح معنی چ دین دی اصلی شکل اصل الاسلوب دے نال امت محمدیہ دے سامنے رکھی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا. انسان بشریت دے ناتے بیمار ہو بھی جانتا ہے، جڑا بیمار نہیں ہوندا وہ انسان نہیں. تے آپ بیمار ہو گئے، مریداں نے بڑا سارا آپ دا علاج کروایا لیکن شفا نہیں ملی. ایک مرید نے کیا کہ حضور اجازت دو ایک ایسا عمل کرنا چاہنا جڑی تواڈی طبیعت دے خلاف ہے. محبت ہوندی ہے مریداں نال، کدی کدی بندہ اجازت دے بھی دیندا. حضرت نے اجازت دے دیتی، فرمایا ٹھیک ہے تو بھی اپنی تسلی کر لے، شفا تے میرے رب نے دینی. وہ چلا گیا تے جا کے نا ایک ہندو طبیب نو بلا کے لے کے آیا، بڑا قابل طبیب سی. وہ دا دعویٰ سی کہ آج تک جس بھی بیمار دی میں نبض پکڑی ہے نا تے شفا اس دا مقدر بن گئی. ایک ہندو طبیب دا دعویٰ سی. لیا کے نا تے خواجہ صاحب دے مرید نے سامنے کھڑا کیتا تے حضرت دے پیراں نو ہاتھ لگا کے آکھیا کہ حضرت جی میں طبیب نو بلا کے لے کے آ گیا، حکیم آن کھلوتا ہے. تے آپ نے اکھاں کھولیاں تے اودیاں اکھاں 'چ اکھاں ڈالیاں. فرمایا ہندو ہو کے تیرے کو یہ کمال آیا تے آیا کس طرح؟ یہ اتنا بڑا کمال کہ جس بھی بیمار دا بازو پکڑیا شفا اس دا مقدر بنا چھوڑی. یہ اتنا تگڑا کمال تیرے کو کتوں آیا؟ اس نے ایک جملہ کیا، آخیا حضور میں ساری زندگی نا نفس دی مخالفت کی تھی، ہندو ہو کے جو میرے نفس نے کیا میں وہ مخالف چلیا. سانوں نہیں ساڑا نفس کہندا اج ظہر اثر تے مغرب تے عشاء رہن دے کل فجر تو پڑھاں گے، یہ نفس کہہ رہا ہے. لیکن وہ ہندو طبیب کا کی دعویٰ ہے کہ میں اپنے نفس دے اوپر محنت کیتی. نفس لطیفہ تے کدی انسان محنت کر لوے نا تے کدی کدی کافر دے دل دی بھی ایک کھڑکی کھل جاندی. وہ دنیا چ اس نو فائدہ دے گی، صبح قیامت کوئی فائدہ نہیں ہوے گا، جہنم دا ایندھن بن جاوے گا، وہ دنیا چ فائدہ دے گی. اس نے کہا کہ حضور میں نا اپنے نفس دی مخالفت کیتی تے آپ نے نا اس دے سامنے فوری طور تے ایک رستہ رکھ دیتا. فرمایا پھر پڑھ کلمہ. انہوں چپ کر گیا، دائیں بائیں دیکھے کہ حضرت کہہ رہے نا کلمہ پڑھتے، میں تے ہندو ہاں، میرا اپنی برادری چ کی نام رہے گا، میں کس منہ دے نال پلٹ کے جاواں گا. تے آپ نے نا وہ بازو پکڑ کے دبایا. فرمایا ہوں تیرا نفس کی کہہ رہا ہے کہ نہ پڑھ تے تو تے کہنا کہ میں ساری زندگی نفس دی مخالفت کیتی ہے. تے جے نفس کہہ رہا ہے کہ نہ پڑھ تے پھر تو مخالفت کر، پڑھ کے بھی کھا. یہ تبلیغ کرنے دا انداز ہے، انداز تکلم اتنا پیارا سی. فرمایا پڑھ کے دکھا. تو ہندو طبیب کہندا کہ بس دل ہی دل چ خیال کیتا کہ چلو ہن پھنس گیا ہے، اپنے بچھائے جال دے اندر خود ہی پاؤں دے بیٹھا ہے، جان چھڑوانی ہے تو اتو تو پڑھ لینا. اس نے خواجہ صاحب کی بزم چ تصور بنایا کہ اتو تو کلمہ پڑھ لینا، باہر جا کے مکر جاواں گا، میں پڑھیا ہی نہیں.
تو جدو اس نے کلمہ پڑھیا نا تو خواجہ صاحب نے نا مصطفیٰ بازو جھٹکا دے کے کیا اتو تو نہیں پڑھنا دلوں پڑھ کے دکھا. اقبال نے کیا جو ہے پردوں میں پنہا تو چشمے بینا دیکھ لیتی ہے, زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے, ہووے تیرے کو آنکھوں کرنٹ ہووے. ڈاکٹر اقبال علیہ الرحمٰن نے کیا سی نا کہ منگیا کر رب کو دلے بینا بھی کر خدا سے طلب, کہندا دیکھن والا دل مانگ کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. کہندا ہے تو سمجھ رہا کہ دیوار نظر آ رہی ہے, پکے ہلدے نظر آ رہے ہیں, صرف اتنا ہی دیکھنے کا کمال ہے. فرماندہ نہیں آدھے تو اگے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. ہونے 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا, اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم. میرے حضور دے غلاموں اس مقام تے ٹھہرنا. لوگ کہندے جی کہ صوفیاء کدی بھی کسے نو کافر نہیں کہندے, میں کہنا ابھی دعویٰ غلط ہے. یہ وہ لوگ ہے والا دعویٰ کردے نا جنہاں نے اسلام نو پڑھیا نہیں یا اسلام تے چلنا نہیں چاہ رہے. جڑا کہندا نا کہ صوفی کدی کسے نو کافر نہیں کہندا, جس طرح یہ چند دن قبل سبزی منڈی دے اندر جانے دا مینوں اتفاق ہویا. ایک شخص نا دوسرے شخص نو کہنے لگا جی اب بالا پکڑانا, تو اس نے ماشاءاللہ چہرے تے بڑی خوبصورت داڑھی رکھی تھی. تو اس نے اگو بیچارے نے کہہ دیتا کہ یار جس طرح ہے اس نے آ کے سوال کرنا ہے. کہندا جی کہ تہاڈا مولویاں دا ہی رنڈی رونا ہے, یہ تسی مولوی سانو اتھوں تک لے آئے ہو. تو اس نے بڑے لاڈ نال کہا جی کہ مولوی نہ ہون تے تہاڈا جنازہ کون پڑھائے. تو کہندا جی اللہ دے فضل نال جنازہ پڑھان والے بڑے بابے بلے شاہ صاحب دا جنازہ ہجڑیاں نے پڑھایا سی. میں کہا الامان والحفیظ انا للہ و انا الیہ راجعون. ایڈے بڑے سید زادے تے تو تہمت, یقین کرو میں کدی بھی کسی جاہل نال بحث نہیں کیتی. قالوا سلاما, اللہ دا قرآن کہہ رہے جی تو جاہل تیرے نال بحث کرے انہوں سلام کر کے بندیا خدا تو جیتیا تے میں ہاریا تے اگے نو بڑھ جا. لیکن اس مقام تے میرے اندروں ایک جوش پیدا ہویا کہ سید زادہ ہوئے, رسول دے دین دا سچا وارث ہوئے تے اتنی محنت کر کے دنیا تو چلا گیا ہوئے تے اج دا نکما کاش لگا کے آکھے جی ہجڑیاں نے جنازہ پڑھایا سی. میں کہ تینوں پتہ شریعت اجازت ہی نہیں دیندی, ہجڑا تے تدفین دے مراحل طے ہی نہیں کروا سکتا, تو کس طرح کی بکواس کیتی ہے. کہندا جی کہ میں تانوں ثابت کر سکنا. میں کہا کر. میں کہا بغیر دلیل تو بات نہیں کرنی, تے جے میرے کو دلیل منگنی ہے تے آ میری سکوٹر کھلوتی ہے بیا میرے نال, میں تینوں کتاب دکھاواں. میں وہ بندہ ہی نہیں, وہ مولوی نہیں جڑا سنی سنائی بات کر جاواں. میں کہا میرے کتب خانے دی اندر ہر قسم دی کتاب پئی آ تینوں دکھاواں. ہن او تھڑک گیا, نیواں ہو کے بیٹھ گیا. میں اس نوں فوری طور تے دسیا. میں کہ وہ وقت دا ایک قاضی سی, قاضی سید حافظ 3 منصب رکھنے والا شخص سی جس نے جنازہ پڑھایا سی. دا نام سی زاہد حمدانی. قاضی حافظ سید زاہد حمدانی, اس نے بابے بلے شاہ صاحب دا جنازہ پڑھایا. میں یقین کرو حیران ہو جانا. باقی معاملات چ اسی بڑے سیانے ہیں, دین دی بات آوے تے جو منہ آوے اسی بول دینے. او خدا دا خوف کرو یار, تھوڑا سارا خدا دا خوف کرو. یہ کوئی عام دین نہیں, یہ رسول اللہ دا دین ہے, یہ آمنہ دے لال دا دین ہے. بند قبر ہونی ہے. من ربو کا ما دینو کا ہاس آتا تا کنتو فی حق کے ہاس ہی الرجل. رب کیڑا دین کیڑا ہے, ہستی کھلوتی ہے, کی خیال ہے دے بارے چ. تے جدو چہرہ بددعا دیکھیں گا تے کی آکھیں گا یا رسول اللہ میں تے تواڈے دین دا مذاق اڑاندا رہیا دنیا چ. تے رسول اللہ تینوں اپنی گود اندر بٹھان گے, حضور فرمان گے دفع ہو جا. جنہاں نو پرموٹ کردا رہیا انہاں کولو جا کے خیر دی طلب مانگ, میرے کولو تیرے واسطے کوئی خیر نہ. لہٰذا حت الامکان کوشش کرو, یا دین پڑھ کے دین تے کلام کرو تے یا دین دا نام نہ لو. اور ساڈے علامہ رضوی علیہ رحمہ فرماندے نے نا, ڈرو خدا سے, ہوش کرو, کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو, یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. ایک اور اصلاح کردہ چلا, بعض مقامات تے کیا جاندہ ہے دین امن کا درس دیتا ہے. یہ جو تلوار لے کے نکلتے ہیں یا دین کے اندر اتر کے کڑوی کسیلی باتیں کرتے ہیں, یہ دین کی ترجمانی نہیں کرتے. میں انہاں نو جواب دینا کہ پورا قرآن پڑھو یار. ہوں تو ویسے ترجمے دا دور ہے, اللہ پاک نے تانوں ذہن دیتے دینا, اردو تے پڑھ ہی لیندے ہو, جا کے ترجمہ پڑھو قرآن پاک دا. صرف 4 مقامات تے لفظ امن آیا قرآن دے اندر, وہ بھی ایک مقام ایسا کہ جڑا امن دا معنی ہے وہ امن دے ضمن چ نہیں آ رہا. 3 مقامات صحیح نہ کہ جتھے قرآن نے امن نو امن کہہ کے پکارے. لیکن پورا قرآن پڑھ کے دیکھو 350 آیات تلوار دے ریلیٹڈ نے. پھر جس چیز نو کثرت دے نال قرآن نے بیان کیتا اہمیت ادی زیادہ ہے کہ جنوں کم دفعہ بیان کیتا اہمیت ادی زیادہ ہے. جڑا کہندا جی کہ تلوار نال اسلام نہیں پھیلیا, امن نال اسلام پھیلیا, میں کہ تو منکر قرآن آ.
تو قرآن دی تعلیم دے خلاف بات کر رہے ہیں تے اگر واقعتاً تو امن دا دائیاں تے ساڈا جواب یہ ہے کہ نہ امن دا سہارا لے کے تلوار دی نفی کیتی جا سکتی ہے، نہ تلوار دا سہارا لے کے امن دی نفی کیتی جا سکتی ہے۔ امن دے مقام تے سونا لگتا ہے، تلوار دے مقام تے سونی لگتی، یہ دونوں ہی چیزاں اسلام دا زیور نے، ایک بھی چھوڑا گے اسلام دا چہرہ مسخ ہو جائے گا۔ حتی الامکان کوشش کرو کہ دین دی اصلی شکل نو سمجھنے دی کوشش کرو۔ اسلام دے اگر سب تو پہلے صوفی دی زندگی نو پڑھنا ہوئے تو اس کا نام ہے حضرت تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہاں تو بڑا اسلام دے دامن چ صوفی کوئی نہ، یہ سب تو بڑے اسلام دے دامن دے صوفی نے۔ تے جڑا امن دی بات کرتا نا وہ ابو بکر صدیق دی زندگی نو پڑھ کے دیکھے۔ رسول طیب دا انتقال ہو گیا، حضور دنیا تو ظاہری طور تے پردہ پوشی فرما گئے۔ حضرت ابو بکر خلیفہ بن کے مسند رسول تے بیٹھے نے تے مرتدین کھڑے ہو گئے کہ جنہاں نے رسول طیب دے زمانہ طیب دے اندر کلمہ پڑھیا سی نا، وہ منافقین حضور دے انتقال تو بعد کہندے جی کہ اگر نبی سی تے انتقال کیوں ہویا، اگر انتقال ہو گیا تے اسی پھر اپنے پچھلے دین دی طرف جا رہے ہیں۔ یہ مرتد ہو گئے وہ لوگ، ایک بڑا گروہ سے چلا گئے۔ حضرت عمر دا خیال سی کہ ہجے سخت جملہ نہیں دینا چاہیے، اسلام ہجے تازہ ہے، اوکھا ویلا ہے، آزمائشی گھڑی آ گئی ہے۔ تے نال ہی نا منکرین زکوٰۃ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، لوگوں نے کہا جی کہ اسی مال کمایا ہے، لہٰذا اسی اپنے ہاتھ نال محنت کر کے پیسے کمائے، اسی اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں دینی۔ تاجدار صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں تے تواڈے کو زکوٰۃ لینی ہے۔ جدو اتنی بات ہوئی نا تو یار حضرت عمر فرماندے نا میں مشورہ دیتا، میں کہ ابو بکر ہجے اسلام تازہ ہے، اگر تھوڑا سارا کمپرومائز کر لمیں تے کی ہو جانا ہے، جڑے مرتد ہوئے نا ہجے انہاں نوں بابانگے دوہل کافر نہ کرو، آہستہ آہستہ مائل کرو، جڑے مائل ہو جان ٹھیک ہے، جڑے نکل گئے نا پھر بعد وچ فتوی کفر لا دیاں گے۔ تے آ جڑے دوسری سمت چ منکرین زکوٰۃ نے اینا نال بھی تھوڑا سارا نرم ہاتھ رکھ لو، اسلام نو اللہ طاقت دے گا، پھر اسی انہاں دی گردن تو پکڑ لاں گے انہاں نوں۔ یہ مشورہ پیش کیتا تے جناب ابو بکر صدیق نے جھٹکا دے کے حضرت عمر دے بازو نو پرے کیتا، فرمایا عمر یہ تیرا خیال ہے، مجھے ابو بکر دے دل دی آواز سن، میرا خیال یہ ہے کہ جڑا شخص رسول کریم دے زمانہ طیب دے اندر زکوٰۃ دین واسطے اونٹ لے کے آندا رہیا ہے تے اونٹ نو کھونٹی نال باندھ کے جاندا رہیا ہے، اج ابو بکر دے زمانے چ اونٹ زکوٰۃ واسطے لے کے آوے لیکن باندھن واسطے رسی نہ لے کے آوے تے میں ابو بکر اٹھ کے اس دی بھی گردن اتار کے رکھ دا گا۔ یہ اسلام دے پہلے صوفی دا انداز زندگی ہے، تو کیڑے صوفی دیاں باتاں کرنا، مینوں بھی تو پتہ چلے یارو، جس وقت جلالی طبیعت دا اظہار کرنا مقصود ہو جائے تو اتنے کرنا خیر تے ایمان نہیں ہے، اگر اس مقام تے بھی کوئی اظہار خیرت نہ کرے، جلالی کیفیت اپنی ذات تے طاری نہ کرے تو منافق ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میرے حضور دے غلاموں، حضرت عمر فرماندے ساری زندگی میرے کنا دے اندر ایک گونج پیندی رہی۔ چلو میں ایک بات ہور کردا چلاں کہ کچھ لوگاں دے ذہن 'چ وسوسہ آ سکتا ہے کہ اگر اس وقت 'چ تلوار دے زور تے زکوٰۃ وصول کیتی جاندی سی تے اج کیوں نہیں کیتی جا رہی، یہ وسوسہ آ سکتا ہے۔ ویسے جڑا اسلام ہے نا یہ عورت نو حکمران دے طور تے قبول نہیں کرتا، بڑے سارے احباب نو پتہ ہے تے بڑے سارے نو نہیں سی پتہ، تے میں اس وجہ دے نال بات کر لی۔ اسلام کہندا ہے کہ عورت ناقص العقل ہے، لہٰذا عورت کسی معاشرے دی حکمران نہیں ہو سکتی، بادشاہ نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی معاشرہ اس نو منتخب کردہ لانتی وہ معاشرہ لانتی۔ لیکن اتنے ایک چھوٹا سارا میرا سوال ہے، نہ بھی صحیح جواب آئے تو تسی بولنے دی کوشش کرنا کہ یار یہ فاطمہ جناح سی، محمد علی جناح دی بہن، مادر ملت، جنرل ایوب دے خلاف اس نے الیکشن لڑیا سی، اس دی اندر یہ ظاہری طور تے بڑی کامیاب سی لیکن اس نے داندلی کر لئی، تے بڑے بڑے علماء مادر ملت فاطمہ جناح دے نال سی۔ سوال میرا یہ بنیا کہ کیا مادر ملت دا عمل غلط سی یا انہاں مولویاں نے 2 نمبری کیتی سی؟ کیا مادر ملت دا سیاست چ آنا غلط سی یا مولویاں دا اس کے خلاف فتویٰ نہ دینا غلط عمل ہے؟ میرا خیال ہے کہ کوئی بندہ تو جواب نہیں دے پائے گا۔ میں ایک دفعہ نا علماء کنونشن دے اندر بھی اس بات نو اٹھایا سی، ہر موقعات پہ فکر دے لوگ بیٹھے ہوندے نے تے خاموش ہو گئے سی، لیکن میں انہوں جواب نہیں سی دے کے میں کہ تسی صاحب علم تواڈے تے لازم ہے کہ جا کے تحقیق کرو، لیکن تسی میرے مقتدی ہو،
تو میں سکھان آیا دا تانوں سکھا کے جا رہی ہوں کہ مادر ملت دا عمل بھی ٹھیک سی تے علماء دا عمل بھی ٹھیک سی۔ وجہ کی سی؟ وجہ یہ سی کہ اے جڑا اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جمہوری نظام تے کھڑا ہے، خلافتی نظام تے نہیں کھڑا، تے یہ جڑا فتویٰ دا اطلاق خلافتی نظام دے اوپر جا کے ہوندا، جمہوری نظام تے نہیں ہوندا۔ اسی اس وجہ دے نال اج تک زور لگا رہے ہیں کہ جس وقت تک جمہوریت رہے گی یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اے پوری دنیا دے ملکاں نو گھوم کے دیکھ لو، ایک ملک نے یہ تھوڑی ساری کوشش کیتی سی، وہ سی ایران، انہوں نے خلافت قائم کی تھی۔ آیت اللہ خمینی بھلے ہی مسلکی اعتبار تے ہوئے کاہل تشیع مکاتب فکر تو بلانگ کردہ سی، لیکن سٹیپ اس کا اچھا سی، جڑا اس نے قدم اٹھایا وہ اچھا ہے۔ اس نے شیعہ نو کیا کہ یار تسی ہر سال بعد زنجیراں نکال دیو، چھریاں تیز کران دیو، اپنے لک تے مار دیو، سینیاں تے مار دیو، خود زخمی اپنے ہتھاں نال اپنے بدن نو کر دیو، خون بہان دیو تے بیکار خون چلا جاندا تے لمبے پے کے سو جاندے۔ میں تانوں مشورہ نہ داں کہ خون تہاڈا رنگ لے کے آئے، بیکار نہ جائے۔ انہوں نے کیا جی دو، اس نے کہا جی کہ ساڈا ساریاں دا خیال یہ ہے کہ جدو امام مہدی آن گے تے اسی انہاں دی اقتدا چ چلنا ہے، یہ ساڈی فقہ جعفریہ کہہ رہی ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ اسی اتنا خون ضائع جو کر رہے ہیں تے اسی سارے دے سارے اس جمہوری نظام دے خلاف اٹھنے ہیں، تے جڑا خون بہنا ایکو واری بہ جائے تے انقلاب لے آنے۔ آیت اللہ خمینی نے ایسا لوگاں دا ذہن بنایا، پالش کیتا لوگاں نو کہ گھروں عورتاں شیر خار بچے سینے نال لگا کے روڈاں تے نکل آئیاں۔ 30,000 قتل ایک دن چ ہویا، گولی چلدی سی، عورت سامنے آندی سی، سینے نال شیر خار بچہ روندا رہ جاندا سی، عورت مر جاندی سی۔ لیکن وہ بڑے ہی مسلکی اعتبار تے اہل تشیع سی، لیکن خلافتی اعتبار دے مطابق وہ دا قدم بڑا کمال دا سی۔ اس نے کہا جی نکلو، 30,000 دے راؤنڈ اباؤٹ لوگ اس انقلاب دے اندر شہید ہوئے۔ تے اج جا کے تسی ایران نو دیکھ سکتے ہو، ایران دے اندر خلافت قائم ہو چکی دی، عورت ہے عام اکیلی بے پردہ ہو کے نہیں نکل پا رہی، کچھ تقاضے کرتے نا وہ لوگ، حالانکہ ساڑھے مسلک کی اعتبار تے اختلافات ہو سکتے، لیکن اے قدم ہونا دا ٹھیک سے۔ پھر انہاں تو بعد ہوں تسی دوسرا سٹیپ اٹھاندا دیکھ لو طالباناں، انہاں دا تگڑا قدم ہے انہاں نالوں بھی زیادہ۔ انہاں نے تے آندے ہی اناؤنسمنٹ کر دیتی سی جڑا چوری کرے گا دا ہاتھ قلم کر دیتا جائے گا، نہ صرف اعلان کیتا بلکہ اس نو عملی جامہ پہنایا۔ میں ایک مقام تے اے والا حوالہ دیتا تو مینوں ایک شخص لگا کہن جی کہ پھر پاکستان دی اگر 22 کروڑ آبادی ہے نا تے صرف اس دے وچوں نا کوئی 50 لاکھ ہی بچن گے، باقی سارے دے سارے تے ہاتھ کٹوا بیٹھن گے۔ میں کہا وہ جڑے 50 لاکھ بچن گے نا اللہ انہاں نو وسعت دے گا، انہاں دے وچوں اولاداں پیدا ہون گیاں تے ملک ترقی دی راہ تے گامزن ہوے گا۔ اے جڑے 22 کروڑ نے تے سارے دا سارا کباڑ کچرا ہے۔ میرے جیسے لوگ مسلمان ہونے دا دعویٰ کر رہے تے جدو ہاتھ کٹنے دی باری آوے، نہیں اسلام کا یہ والا اصول جو ہے تھوڑا سخت ہے، کمینیا شرم تے نہیں آئی، تیرا نبی کہہ رہا کہ میں حد جاری کیتی ہے تے تو اپنے نبی دی حد دی مخالفت کیوں کر رہے؟ دلیر ہو، کیونکہ قرآن کہہ رہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ فرمایا ہاں تم جا کے دیکھ لو جو میرے پر خسیدہ بندے ہیں ان کی ذات پہ نہ کسی قسم کا خوف ہے نہ وہ کسی سے ڈرتے ہیں۔ ڈرنا نہیں، ڈرنا صرف رب دی ذات کو ہے، اس تے حبیب دی شریعت دا اطلاق اپنے وجود تے کرتے چلے جاؤ۔ لہٰذا اس مقام تے آ کے مادر ملت فاطمہ جناح دا قدم بہت اچھا سی، جدو مرد وہ والا کارنامہ سار انجام نہیں سی دے سکتے تے بی بی حال تے مجبوری چ نکلی ہے تے لوگاں نے اس دے نال محبت بھی کیتی، علماء نے اس دے نال وفا تاں کیتی کہ جمہوری ملک ہے، اگر خلافتی ملک ہوندا پھر علماء مجرم ٹھہر دے اگر فتویٰ نہ لگاندے، تے اگر مادر ملت پھر بھی میدان چ نکل دیاں تے پھر وہ بھی مجرمہ ٹھہر دیاں۔ لہٰذا جمہوری ملک سی تے اج بھی انقلاب دی ضرورت ہے، کل بھی انقلاب دی ضرورت ہے۔ انقلاب آئے گا تے تیرے میرے گھر دے اندر روٹی ٹکر دے اندر بھی آسانی پیدا ہو گئی۔ اسلام کسے دے چولہے نو بجاندا نہیں، اسلام عزت نال اس تے گھر دی چار دیواری دے اندر اس تے بچیاں نو روٹی فراہم کر دیندا۔ ہمیشہ مدحت خیر الانعام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔